بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا اہم واقعہ ذکر کر رہے تھے، یہاں تک پہنچے تھے کہ جب حضرت ادریس علیہ السلام 20 سال ایک غار میں بندگی خدا کر کے واپس جب پہنچے تو ایک خاتون کے پاس آئے، ان سے روٹی مانگی، اس نے اپنے بچے کا حصہ دیا تو اس کا بچہ اس صدمے سے مر گیا کہ میں آدھی روٹی کیسے کھاؤں گا، میں زندہ کیسے رہوں گا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے حکم الہی سے اس بچے کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام اس شہر کی طرف واپس پلٹ آتے ہیں جہاں سے ہجرت فرما کر چلے گئے تھے۔ اس شہر کی بلند جگہ، بلند مقام پر آپ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ جب آپ کو لوگ دیکھتے ہیں تو لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا نبی اللہ، خدا کے لیے ہمارے حق میں دعا کریں کہ پروردگار ہم پر باران رحمت بھیجے، بارش برسائے تاکہ ہماری یہ خشک سالی ختم ہو۔ عزیزان محترم، جو شخص خدا کا بن جاتا ہے نا، پھر خدا بھی اسی شخص کا ہو جاتا ہے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایک وقت تھا جہاں حضرت ادریس علیہ السلام تنہا توحید پرست تھے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، فقط خداوند متعال کی بندگی اور عبادت کرنے والے حضرت ادریس علیہ السلام تھے، کوئی اور توحید پرست نہیں تھا۔ لیکن جب واپس پلٹ کر آئے اس شہر میں تو کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، توحید پرست ہو چکے تھے، توبہ بھی کر چکے تھے، لیکن پھر بھی جس طرح حضرت ادریس علیہ السلام نے اس بت پرستی کے زمانے میں خداوند متعال کی توحید بیان کی، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی حق ادا کیا، حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ جب تک حضرت ادریس علیہ السلام دعا نہیں مانگ رہے، بارش نہیں ہو رہی، تو لوگ جمع ہو گئے، یا نبی اللہ مہربانی کیجئے، ہم پہ رحم فرمائیں، دعا کریں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں اس وقت تک دعا نہیں کروں گا جب تک اس شہر کے سارے لوگ بادشاہ سمیت، اس جابر جبار بادشاہ سمیت ننگے پاؤں میری بارگاہ میں نہیں آئیں گے، استغفار نہیں کریں گے، توبہ نہیں کریں گے، میں اس وقت تک بارش نہیں بھیجوں گا۔ جب اس جبار بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت ادریس علیہ السلام واپس پلٹ کر آ گئے، ہمارے شہر میں ہیں لیکن باران رحمت کی دعا نہیں کر رہے، تو بادشاہ نے 40 افراد بھیجے کہ جاؤ حضرت ادریس کو معاذ اللہ گرفتار کر کے لے آؤ۔ جب وہ پہنچے اس جگہ پر جہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام بیٹھے تھے، ایک ٹیلے پر بیٹھے تھے، تو یہ گئے اور کہا، اے نبی اللہ، بادشاہ آپ کو پکار رہا ہے، بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے، آئیں بادشاہ کے دربار میں۔ تو حضرت ادریس نے فرمایا کہ میں بادشاہ کے پاس نہیں جاؤں گا، بادشاہ میرے پاس آئے۔ نے کہا ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ جب ان 40 افراد نے سختی کی تو حضرت ادریس علیہ السلام نے بد دعا کی، یہ 40 کے 40 مر گئے۔ بادشاہ کو خبر ملی کہ وہ افراد جن کو آپ نے حضرت ادریس کو لانے کے لیے بھیجا تھا وہ تو مر گئے ہیں۔ پھر بادشاہ نے 500 آدمی اور تیار کیے، کہا کہ حضرت ادریس کو لے آؤ میری دربار میں بادشاہ ہو کے کیسے جاؤں ادریس کی دربار میں۔ اب دیکھیں، جو خدا پرست ہوتا ہے خدا کیسے اس کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ 500 بندہ آتا ہے حضرت ادریس کے پاس، کہتے کہ بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے، آپ کیوں نہیں آتے بادشاہ کے پاس، ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ ان کا وہی رویہ تھا جو پہلے 40 افراد کا تھا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اشارہ کر کے فرمایا، ان 40 مردہ لوگوں کو نہیں دیکھتے ہو تم؟ ایک ہی بد دعا پر یہ مر گئے، اگر میں نے پھر بد دعا کی تو تم بھی نہیں بچو گے۔ جب ان 500 افراد نے حضرت ادریس علیہ السلام کی یہ بات سنی تو کہنے لگے، یا نبی اللہ، آپ ہم پر کیوں رحم نہیں فرماتے؟ ہم تو ویسے بھوک سے مر رہے ہیں، ہم تو پہلے ہی خشک سالی سے مر رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ ہمیں بد دعا سے بھی مارنا چاہتے ہیں، ہم پہ کیوں نہیں رحم فرماتے، کیوں نہیں دعا کرتے؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میری وہی شرط ہے، جب تک بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ یہاں نہیں آتا
اور استغفار نہیں کرتا اس وقت تک بارش کی کوئی امید نہ رکھو۔ سب لوگ واپس چلے گئے بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ جب تک تو نہیں آئے گا حضرت ادریس دعا کرنے والے نہیں ہیں۔ بادشاہ مجبور ہوا، آیا تمام اپنی رعایا کو ساتھ لے کر حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب ان سب کو دیکھا پھر دست دعا بلند کیے، ان کے لیے استغفار کی، اور حضرت ادریس علیہ السلام کی دعا پر خداوند متعال نے اتنی بارش بھیجی کہ وہ بارش ایک سیلاب کی شکل اختیار کر گئی، اور لوگ اس خوف میں مبتلا ہو گئے کہ کہیں ہم سیلاب سے ڈوب کے مر نہ جائیں۔ عزیزان محترم، شرف صرف اتنی ہے کہ تو خدا کا بن کے دکھا، کیونکہ خداوند متعال نے پہلے انسان کے وقت ہی ابلیس سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، ابلیس جو میرا ہوگا بس وہ میرا ہوگا، تیرا نہیں ہوگا، وہ میرا ہوگا اور میں اس کا ہوں گا۔ شرط یہ ہے پہلا قدم ہماری طرف سے ہونا چاہیے۔ ہم جب خدا کے بن جائیں گے پھر خدا بندے سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے، پھر خدا کی رضا ہماری رضا ہوگی اور ہماری رضا خداوند متعال کی رضا ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔